بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ہمارے چینل خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں محبت کے حوالے سے یعنی کسی بھی شخص کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ خاص وظیفہ آپ نے زندگی میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے، بعد میں آپ کو کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ خاص عمل آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے۔ آپ نے یہ عمل صرف ایک ہی دن میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ اس عمل کو جس نے بھی کیا انہوں نے 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے، یہ عمل آپ نے صرف اس شخص کے لیے کرنا ہے جس شخص سے شادی کرنا آپ کے لیے مطلوب ہو، یعنی آپ اس شخص سے شادی کرنا چاہتے ہوں۔ کسی اور مقصد کے لیے اس عمل کو نہ کریں اور نہ ہی اس کی اجازت ہوگی۔ اس وظیفے کی برکت سے کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے بے پناہ محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے۔ جو آپ کی پریشانی ہے، یعنی جس شخص کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ لیں اور پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ جو قرآن کے پہلے پارے میں موجود ہے اسے 101 بار پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پھر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ کریم، اپنے محبوب کے صدقے سے مجھے میرا مطلوب عطا فرما دے، اور 3 مرتبہ اس دعا کو دہرانا ہے۔ یاد رہے کہ دعا کرتے وقت ناموں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 دفعہ دعا کرنی ہے، اور ہر دفعہ آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ جس شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شخص آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور پھر اپنے تمام گلے شکوے ختم کر دے گا۔ جو بہنیں اور بھائی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر ہمیں بھیج دیں تاکہ ان کو روحانی اجازت دی جا سکے۔ جیسے ہی آپ اپنا نام لکھیں گے، آپ کو اس وظیفے کی اجازت مل جائے گی اور آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فیض یاب ہو سکیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔